اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو پہلے سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انبیاء و رسل کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں، کچھ مصیبتوں میں، کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا، تاکہ عیش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، کوئی حق بات ہے۔ تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت، کچھ ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی، یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو عیش جتنے کرنے ہیں۔ اب آخری بربادی جو آنی ہے، جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ چھوڑتا ہے ڈور کو، ڈھیل دیتا ہے، اب جاؤ جہاں تک جانا ہے، پھنسی ہوئی تو ہے، جائے گی کہاں؟ لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو، اس سے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کر لو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا، مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بِالْبَأْسَاءِ، سختیوں سے، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیفوں سے، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، ان میں کوئی عاجزی پیدا ہو، وہ کوئی ہوش میں آئیں، ہوش کے ناخن لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود، پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی۔ اب کھاؤ پیو، خزانے کھول دیے ہم نے تم پر، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، بڑھوتری ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہاں ہمارے آباء و اجداد پر سختیاں آئی تھیں، ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا، اب تو عیش ہی عیش ہیں، کھلے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے۔ یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے، اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر، وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے۔ بڑا عذاب عذاب استیصال، جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، محل نظر آ رہے ہیں، ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب الاکبر، لیکن اس عذاب الاکبر سے پہلے یہ گویا کہ تنبیہات آتی ہیں جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، جس کو کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوٹ جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو پکڑا۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ اس سورہ مبارکہ کی شروع کی آیات یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو کیا یہ بستیوں والے، اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں، یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، یا وہ ہم نائمون بیاتاً رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں۔ اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں اللہ کی چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کہ جو خسارہ پانے والا ہے، تباہ ہونے والا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارث ہوئے زمین کے؟ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ جو وارث ہوئے زمین کے، اس کے رہنے والوں کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد، من بعد اہلہا، تو کیا انہیں یہ سبق حاصل نہیں ہوا؟ کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے؟ قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے؟ اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لوط کے انجام سے؟ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم
اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں، فہم لا یسمعون، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، 5 آ گئے ہیں، 6 کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے۔ یہ 5 کا ذکر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، 5 ہو گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے، یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں، لاکھ سمجھا لیں، لاکھ نشانیاں دکھا لیں، لاکھ معجزے دکھا لیں، وہ ماننے والا نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی الٹ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی۔ ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابھری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابھری ہے، رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی، رسول نے وصیتیں کی ہوں گی، رسول نے ان سے میثاق لیے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق، ناہنجار اور سرکش۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2 باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے۔ تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو، اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے، کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے 1 مین 1 ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو، بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے، اچھی صورتحال ہوتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہماری محنت کا، ہماری پلاننگ کا، ہماری مساعی کا، ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے،
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست، ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ، یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان وجرادا، اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں، القمل، اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں، والضفادع، اور میڈک، اس کثرت سے میڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڈک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میڈک پلک کر نکل رہا ہے۔ والدمع، اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے، اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان، ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعمیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر کوئی گرتی تھی تو ان کے 20 نہیں سینکڑوں جو ہے اس کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاق گزر رہا تھا۔ ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں۔ جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے۔ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ سٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔